ہم اس ماہ رمضان اپنے ناظرین کے لیے دورہ قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں پہلے روزے کو ہم پہلے سپارے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اسی طرح یہ سلسلہ پورے رمضان جاری رہے گا۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے، چنانچہ رمضان المبارک میں اس کا نازل ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا شغل نسبتاً زیادہ رکھنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم کا دور کرانا، تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کرنا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا اس ماہ میں کثرت سے تلاوت قرآن میں مشغول رہنا چاہیے۔ ماہ رمضان کا قرآن کریم سے خاص تعلق ہونے کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کا ماہ رمضان میں نازل ہونا ہے۔ اس مبارک ماہ کی ایک بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ قرآن کریم کے علاوہ تمام صحیفے بھی رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئے، جیسا کہ مسند حمد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصحف ابراہیمی اور تورات و انجیل سب کا نزول رمضان میں ہی ہوا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ختم قرآن کریم کے اتنے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں، نماز تراویح کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اگر تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کیا جائے تو بہت بہتر و افضل ہے، کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ ہر سال ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کے نازل شدہ حصوں کا دور کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن کریم کا دور فرمایا۔ ماہ رمضان کے بعد بھی تلاوت قرآن کا روزانہ اہتمام کریں، نیز علماء کرام کی سرپرستی میں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم میں وارد احکام و مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم قرآن کریم کے معنی و مفہوم نہیں سمجھ پا رہے تب بھی ہمیں تلاوت کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی مطلوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 1 حرف کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ تلاوت قرآن کے کچھ آداب ہیں جن کا تلاوت کے وقت خاص خیال رکھا جائے تاکہ ہم عند اللہ اجر عظیم کے مستحق بنیں۔ تلاوت چونکہ ایک عبادت ہے، لہٰذا ریا و شہرت کے بجائے اس سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ نیز وضو و طہارت کی اجالت میں ادب یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور اچھی آواز میں تجوید کے قواعد کے مطابق تلاوت کریں۔ تلاوت قرآن کے وقت اگر آیتوں کے معنی پر غور و فکر کر کے پڑھیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ قرآن کریم کے احکام و مسائل پر خود بھی عمل کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ اور تلاوت قرآن کی برکت سے تقوی والی زندگی گزارنے والا بنائے، اور ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی اور ہماری ادنا سی کوشش پسند آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے۔ آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔